بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 67 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ النساء کی آیت نمبر 59 سے آغاز کر رہے ہیں، اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بھی اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، اس بنی نوع انسان کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک کے دن کے لیے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، ان سب کا بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہوگا۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ نمبر 2، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ رسول اس لیے مطاع ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ نمبر 3، مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اول الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اول الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں۔
اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مثلا کچھ حدیث کا تذکرہ ہے اس میں، جس میں سے پہلی حدیث ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دے دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ دوسری یہ حدیث بخاری و مسلم میں دونوں میں آئی ہے۔ دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری و مسلم کی ہے، کہ خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ تیسری حدیث مسلم میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری ذمہ ہے، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو وہ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے کہ نماز ہی وہ نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب ترک نماز کی علامت ظاہر ہو جائے پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا۔ اگلی حدیث بھی مسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز ہی شرط ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہے وہ کم از کم اقامت صلوات کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت کی نشانی یہ رکھ دی گئی کہ نماز قائم کرنے کا انتظام ہوتا رہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی صحیح مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کا عہد بھی لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے، الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلم کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ اول الامر کے حوالے سے ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو آیت زیر بحث ہے اس میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے، یعنی فائنل اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی سند اور مرجع اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتا ہے، اس سے علیحدہ کرتا ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے۔
اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے، جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانے کے قواعد و ضوابط اور ایسے ہی بے شمار معاملات کے احکام سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کو جو چیز کافر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعی ہے، یعنی کمپلیٹ آزادی، کسی چیز کے تابع نہیں، کسی چیز کا اطاعت نہیں کرنا، اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی سے متمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔ کافر اپنے سارے معاملات کو فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین و ضوابط کے مطابق کرتا ہے اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے، اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شارع کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل عطا کیے جانے کی دلیل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کا تلاوت و ترجمہ اور اس کی تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں بہت بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، ایک اسلامی نظام زندگی، اسلامی حکومت اور اسلامی زندگی میں گزارنے کے لیے کس طرح سے اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اول الامر کو کیسے پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے اس پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کے بارے میں مطالعہ کرنے، ان کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔